الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين خصوصا على جميع أصحابه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة نادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. تمام اس جلسہ نور میں تشریف لانے والے سامعین و سامعات، بالخصوص منبر نور پہ جلوہ افروز سادات کرام، علماء ذوی احترام، عشاقان اہل بیت، دیوانگان مدار العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لگتا آپ تھک گئے سنتے سنتے. نہیں تھکے ابھی؟ تو پھر آپ اگر بیدار ہیں تو اپنی بیداری کا ثبوت دیں. میں زیادہ دیر آپ کے درمیان نہیں حائل رہوں گا، تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اپنی جگہ لے لوں گا. پھر آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جنہیں ملاحظہ کر رہے ہیں الحاج سید روح المنعم جعفری مداری مکن پوری مد ظلہ نعت مصطفیٰ منقبت امام حسین و سرکار سیدنا احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار مدار العالمین پیش فرمائیں گے اور آپ اس سے محظوظ ہوں گے. سارا مجمع ایک دفعہ نبی اور آل نبی پہ درود پاک پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، ابھی مجھ سے قبل آپ ایک پرمغز خطاب سماعت کر رہے تھے حضرت علامہ سید طارق حسین جعفری مداری مکن پوری سے. ایک فکر میدان کربلا، اس کی ایک شہادت، جس شہادت کے بعد سید الشہداء امام حسین نے پکار کر کہا تھا کہ اے دنیا والوں دیکھ لو ہم دین بچانے کے لیے گھر کیسے لوٹاتے ہیں. دوستوں عزیزوں، جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ اگر 1-1.5 گھنٹہ کھڑے رہ سکتے ہیں تو جزاک اللہ، نہیں کھڑے رہ سکتے ہیں تو آ کر پنڈال میں بیٹھ جائیں، اس لیے کہ زیادہ دیر آپ کھڑے رہو گے پیر میں میرے درد ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ میرے پیر میں درد ہو، اس لیے جو بیٹھ سکتا ہے اس سے گزارش ہے کہ وہ جلدی جلدی آ کے بیٹھ جائے تاکہ میں جو کچھ بھی اس وقت سطح ذہن پر اور دماغ میں آ رہا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. وہ سبق جو میں نے اپنے اکابر، اپنے علماء، اپنے مشائخ سے سنا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں دہرا دوں کہ کربلا کیا ہے، کربلا کس کو کہتے ہیں، کربلا میں کیا ہوا. میں کہتا ہوں یہ جاننا ہے نا کہ کربلا کس کو کہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بار کربلا والوں سے محبت کرنی پڑے گی. اس کے لیے ایک بار کربلا والوں پہ جان نچھاور کرنے کا جذبہ بیدار کرنا پڑے گا. محرم کی دیگوں شربت کی سبیلوں سے کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی. کربلا سمجھنا ہے تو کبھی میدان کربلا میں آ کے سیدہ زینب سے پوچھو، جناب سکینہ سے پوچھو، جناب رباب سے پوچھو، ام لیلہ سے پوچھو، سیدہ
शहरबानों से पूछो, जनाब उम्मे कुलसूम से पूछो कि करबला किसको कहते हैं। कि एक खातून जब अपने जवान बेटे को खोती है, जब अपने नौनिहालों को खो देती है, जब अपने सर के ताज अपने शौहर को खोती है, जब मैदान करबला में अपनी आंखों से वो देखती है कि किस तरीके से उसका भरा का भरा घर लुट रहा है, बावजूद उसके सैयदी रसूलुल्लाह की नसीहत व वसीयत पर वो सब्र करते हुए फकत एक बात कहती नजर आती है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। मैं आहू आवेला तो कर सकती थी, मैं रो तो सकती थी, मैं गरीबान चाक तो कर सकती थी, मैं रब की बारगाह में शिकवा तो कर सकती थी, मगर हुसैन बता के गए थे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जो सब्र करेगा वो यहाँ भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, करबला सरापा सब्र है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ रूए जमीन पे एक करबला वाक़ई नहीं हुई, बल्कि कई करबलाएं हुई। कई दफा आले रसूल को तख्त ताराज किया गया, कई दफा आले रसूल के सरों को उनके तने अक़दस से जुदा करके नेज़ों पे सवार किया गया और गली गली कूचे कूचे घुमाया गया। कभी कूफे में, कभी शाम में, कभी बगदाद में, कभी अज़रबैजान में, कभी इराक में, कभी यही सर मदीने की गलियों में घुमाया जा रहा है। नेज़े पे कभी हुसैन सवार दिखेंगे, कभी नफ्से ज़किया सवार दिखेंगे, कभी ज़ैद शहीद का सर उठाया जा रहा है, कभी असग़र दीबाज को जिंदा जिंदा दीवार में चुनवाया जा रहा है, कभी सरकार गौसे पाक के जद्द अमजद सैयदना अब्दुल्ला अल महस को मुखबिरी के खबर में कैद बंद की सऊबतों के बाद जिंदा मकान में रखकर उसको मिट्टी से बंद करवा दिया गया, दम घुट जाने की वजह से मौत हो गई। कभी सादात के घरों में घुसकर सैदानियों के गोद से छोटे छोटे दूध पीते बच्चे खींचे गए, उन्हें नेज़े की नोक पे उठाया गया, तलवार की धार पे उछाला गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर शकी कल्बों इन बच्चों का क्या कसूर है जो अभी माओ के गोद में है? तो जवाब यही आता है कि इनका कसूर फकत ये है कि इनका शजरा हैदर कर्रार से मिलता है, अली मुर्तजा से मिलता है, जनाब फातिमा ज़हरा से मिलता है। बस आले रसूल होने की वो सजा दी गई है छोटे छोटे बच्चों को। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक वो जमाना गुजरा है बगदाद में, अगर कोई अपने बच्चे का नाम अली रख ले तो उसे मैदान चौक करबला के, उसे इराक और बगदाद के चौराहे पे लाकर नेज़े में पिरो करके बीच चौराहे पे लटका दिया जाता था। क्या आप भूल गए सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद के साहबजादे सैयदना ज़ैद शहीद को कत्ल किया गया? जब शहीद हुए तो साथियों ने सोचा कि इनकी लाश न मिले, इसलिए सर को जुदा किया जाए और जिस्म को ज़िरा पहना के लाशों में मिला दिया जाए, सर को चुपके से कहीं और ले जाया जाए। मगर फिर ख्याल आया कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, तो क्या किया पता है? हुकूमत वक्त के डर से, इन जालिमों के डर से, इन बदबख्तों से डर के, इन सियाहकारों के डर से जमीन में दफन किया गया। ऊपर से एक नहर गुजारी गई ताकि किसी को शक न हो कि इसमें कोई दफन है। मगर हुकूमत के कारिंदों ने अपनी शकील कल्बी दिखाते हुए अपने मुखबिरों के जरिए मालूम किया, ज़ैद शहीद के लाशे को निकाला, सरे अक़दस को तन से जुदा किया। 4 साल 4 महीना 4 दिन तक बगदाद के चौराहे पे ज़ैद शहीद का सर, ज़ैद शहीद का जिस्म लटका रहा, यहाँ तक के जिसमें अतहर से कपड़े पोसीदा होकर जमीन पर गिरे। और एक नेक और सालेह ताबई ने ख्वाब में ये देखा कि रसूलुल्लाह उस लकड़ी के नीचे खड़े हैं जिस पे रसूलुल्लाह के लख्ते जिगर सैयदना ज़ैद इब्ने ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन इब्ने अली को जिंदगी के बाद, मौत के बाद आपके जिस्म अक़दस को लटकाया गया था। तो रसूल खुदा ख्वाब में बैठे हैं। उस सालेह और नेक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो मेरे आका ख्वाब में फरमाते हैं, कद क़त्लुहु कद सलबुहु, लोगों मेरी औलाद को कत्ल किया गया है, मेरे बेटों को सूली चढ़ाया गया है। इस उम्मत से पूछो क्या अपने नबी के बेटों से ये सुलूक करना चाहिए? क्या अपने नबी के बेटों के साथ ये तरीका इख्तियार करना चाहिए? अजीज
عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے نفس زکیہ کو دیکھیے، سر انور کو تن اقدس سے جدا کر کے نیزے کی نوک پہ رکھ کے بغداد کی گلیوں میں گھمایا گیا، نقارے بجا کے بتایا گیا جو بادشاہ وقت کے خلاف جائے گا اس کے سروں کو ایسے ہی نیزے پہ اچھالا جائے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ، ہم مدار پاک کے ماننے والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری کے بعد امام اعظم کے مسلک کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ سنو، اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم نے امام اعظم کو اہل بیت کی ڈوری پہ پایا ہے، اہل بیت کے در پہ پایا ہے، اہل بیت کا غلام پایا ہے، اہل بیت کے لیے اپنا بڑھاپا امام اعظم نے جیل میں کاٹا ہے، زہر کھلائے گئے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا، خبردار اے نعمان ابن ثابت، اگر تم نے زید شہید کا ساتھ دیا تو ہم تمہیں قید و بند کی صعوبتوں سے گزاریں گے، ہم تمہیں جیل میں ڈالیں گے، ہم تمہارا کھانا پانی اور تمہارے لیے زمین تنگ کر دیں گے۔ تو امام اعظم سیدنا نعمان ابن ثابت نے فرمایا، سن لو، تم اگر پہاڑ بھی مجھ پہ نازل کرو مصیبتوں کا، آلام کا اور مصائب کا، تو میں آل رسول کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں، رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑوں کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں، مصطفیٰ کریم کے شہزادوں کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ امام اعظم کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، 30,000 درہم زید شہید کو بھیجا، کہ لو حکومت وقت کے خلاف قیام کرو، جنگ کرو، اگر میں بوڑھا نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شامل ہوتا، اگر میرے پاس لوگوں کی امانتیں نہ ہوتی میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہوتا۔ بادشاہ وقت نے بلا کے کہا، سنو اے نعمان ابن ثابت، اے امام اعظم، اپنا فتویٰ واپس لے لو، اپنی تحریر واپس لے لو، کہہ دو کہ زید شہید باغی ہیں، یہ بغاوت کرنے والے ہیں۔ تو امام اعظم نے بغداد کے چوراہے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، لوگوں سن لو، زید ابن زین العابدین جو حسین کے پوتے ہیں، انہوں نے حکومت کے خلاف جو خروج کیا ہے، اس میں شامل ہونا، ان کا ساتھ دینا ایسے ہی ہے جیسے بدر میں رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے، احد میں رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے، خیبر و خندق میں تاجدار مدینہ کا ساتھ دینا ہے۔ اب بولو کیا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو اس پیر سالی میں، اس بڑھاپے کی عمر میں قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑا، کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا، نعمان شہید تو ہو گئے مگر آل محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، مصطفیٰ کریم کی اولاد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے ہم امام اعظم کو اپنا امام کہتے ہیں، امام الائمہ کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ علم بہت ہے، فقط اس لیے کہ امام اعظم کے دل میں آل رسول کی عظمت بہت ہے، آل رسول کا مقام بہت ہے، آل رسول کے لیے عزت و مرتبہ۔ اگر آپ زندہ ہیں تو ذرا زور سے کہیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ ٹٹ پھونجی مولوی نکلے ہیں اور یا حسین کی صدا بند کروانا چاہتے ہیں، یہ تعزیے پہ شازیے پہ فتویٰ دے رہے ہیں، یہ علم پہ فتویٰ دے رہے ہیں، یہ نقارہ حسینی پہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ کب؟ جب یزید کے دربار میں نقارہ بجا تو اس مولوی کے کلیجے میں آگ نہیں لگی، جب فتح حسین کا نقارہ حسینیوں نے بجایا تو اسے حرام سمجھ میں آ رہا ہے، اسے کفر سمجھ میں آ رہا ہے، اسے گناہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ سن، کل شام کی گلیوں میں تیرے باپ دادا نے اپنی فتح کا نقارہ بجایا تھا، سیدہ زینب نے دربار یزید میں اس کے منہ پہ تماچا لگا کے بتایا کہ ایک دن تیرا تھا، قیامت تک میرے بھائی حسین کا ہو۔ ملت اسلامیہ، غور فرمائیے گا، میں آپ کی واہ واہ کا محتاج نہیں ہوں،
میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں غلامی فقط اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری رگوں میں ایک تعزیہ دار باپ کا خون ہے، ایک تعزیہ دار ماں کا خون ہے۔ ہمارا خاندان وہ خاندان ہے جس نے برسوں سے حسین کا تعزیہ اٹھا کے بتایا ہے کہ حلال زادے ہو تو حسین کی نسبتوں سے محبت کرو، اگر اپنے باپ کے سگے ہو تو حسین کی عظمتوں سے محبت کرو۔ مائیں جن کی نیک ہوتی ہیں اسے حسین کا تعزیہ برا نہیں لگتا، جن کی مائیں نیک نہیں ہوتی انہیں حسین کا عالم بھی برا لگتا ہے، اسے حسین کا تعزیہ بھی برا لگتا ہے، اسے حسین کا تخت بھی برا لگتا ہے، اسے حسین کی سبیل بھی بری لگتی ہے۔ بس فرق یہ ہے دو قسم کے وہابی آپ کو بازار میں ملیں گے، ایک وہ وہابی ملے گا جسے حسین کا کھچڑا پسند نہیں، جسے حسین کا شربت پسند نہیں، جسے حسین کی سبیل پسند نہیں، جسے حسین کا لنگر پسند نہیں۔ چھوٹا وہابی وہ ملے گا جسے حسین کا تعزیہ پسند نہیں، جسے حسین کا علم پسند نہیں، جسے حسین کا جلوس پسند نہیں، جسے حسین کا لنگر پسند نہیں۔ سمجھ جانا چھوٹی بڑی بہنیں ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی سکے کے پہلو ہیں۔ جس دل میں حسین نہیں رہتے خدا کی قسم وہ دل ہمارے لیے مردار سے بدتر ہے، خنزیر سے بدتر ہے۔ اس دل پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں جس دل میں حسین نہ ہو، جس میں حسین ہو اس کی جوتوں کو سر پہ رکھتے ہیں، اس کی نالین کو سر پہ رکھتے ہیں۔ اور تیرا کمال کیا ہے؟ کتنی نمازیں حر نے خیمہ حسین میں پڑھی، ایک بھی نہیں۔ فجر یزیدیوں کے ہاں پڑھی، سحر کے وقت آئے شہید ہوئے، ایک نماز حسین کے خیمے میں نہیں پڑھی، مگر سیدھا جنت میں جا رہے ہیں۔ اور کون سی چیز جنت لے جا رہی ہے؟ تو ہم پکار کے کہیں گے نمازیں جنت نہیں لے جائیں گی، لے جائے گا تو حسین جنت لے جائے گا، حسین کے بابا جنت لے جائیں گے، حسین کی اہل بیت جنت لے جائے گی، لے جائیں گے تو مدار پاک جنت لے جائیں گے، لے جائیں گے تو آل رسول جنت لے جائے گی، اس لیے کہ جنت ان کے نانا کی ملکیت ہے۔ بے شک بے شک، کیا کہنے، بے شک بے شک۔ وہ آپ کو سنایا جاتا ہے نا عزیزان ملت اسلامیہ کہ ایک پاگل، ایک دیوانہ، بکھرے بال، پھٹے کپڑے دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر گھروندے بنا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا زبیدہ نے، ہارون رشید کی بیوی نے، کیا کر رہے ہو اے مجذوب وقت، اے بہلول دانا، کیا کام ہے تمہارا، یہاں بیٹھ کے کیا ٹائم پاس کر رہے ہو؟ تو پکار کے کہتا ہے بی بی میں وقت گزاری نہیں کر رہا، میں ٹائم پاس نہیں کر رہا، میں تو جنت میں گھر بنا رہا ہوں، بولو خریدو گی، سودا کرو گی، مجھ سے لو گی؟ تو کوئی مسکرا کے کہتی ہے کتنے میں بیچو گے؟ کہ 5 درہم دے دو، بدلے میں جنت دے دوں۔ میں بہلول کو رکا کے پوچھوں گا اے بہلول دانا 5 درہم میں جنت دے رہا ہے، آخر بتا تو صحیح، جنت میں تیرا رجسٹری کا پلاٹ ہے، جنت میں زمین خریدی، جنت میں ایم اے کرایا، جنت میں جو تو پلاٹنگ کر کر کے دے رہا ہے لوگوں کو، یہ کمال تجھے کس نے دیا، یہ ادھیکار تجھے کس نے دیا، یہ امپلیمنٹیشن کا تجھے NOC نان آبجیکشنل سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ تو پکار کر بہلول دانا کہیں گے میں امام موسیٰ کاظم کا چوٹیاں اٹھانے والا ہوں، اللہ نے ان چوٹیوں کے صدقے میں وہ کمال دیا ہے، وہ اعزاز دیا ہے کہ میرے امام نے کہا بہلول تو میرا غلام ہے اور جنت میرے نانا کی ملکیت، قیامت میں تو جسے کہتا جائے گا ہم نانا سے کہہ کے جنت دلاتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، میرا باد، میرا باد، زندہ باد۔ پیچھے والے اگر ہوش میں آ گئے، پیچھے والے اگر ہوش میں ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اتنے دھیرے سے کہہ رہے ہیں آپ جیسے ڈر لگ رہا ہے آپ کو، کریے بات، تم کیا مٹا سکو گے صدا یا حسین کی؟ زور سے میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، جناب فاطمہ زہرا کے چین زندہ باد ہے، جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، کمینہ کہہ نہیں سکتا حسین، 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 علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد۔ زور سے کہو، زور سے کہو، یہ شاعری نہیں،
یہ جذبات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ کتاب کا نام ہے خزینۃ السادات، لکھنے والا سید شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا شہزادہ پر پوتا۔ کیا لکھتے ہیں پتہ ہے؟ خزینۃ السادات میں رسول اللہ کا دور ہے، دور رسالت ہے، بارگاہ نبوی ہے۔ ایک صحابی آئے، لمبے چوڑے خوبصورت گھنگرو بال، ایک دم اجلا چٹا سا رنگ، آ کے نبی کے قدموں کو بوسہ دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، میرے گھر کا ایک مسئلہ ہے سرکار، حل فرما دیں۔ میں بڑے تذبذب میں ہوں، میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بہت ڈپریشن میں ہوں، اختلاج قلب بڑھا ہوا ہے، میرا بلڈ پریشر ہائی ہے، سرکار کرم کیجئے۔ کیا ہوا؟ کہ حضور میں فلاں قبیلے سے ہوں، میرا نکاح فلاں قبیلے کی خاتون سے ہوا، میں بھی خوبصورت و حسین، وہ بھی خوبصورت و حسین، زندگی اچھی چل رہی تھی، خدا نے پہلا بیٹا عطا فرمایا، ایسا نورانی چہرے والا، ایسا خوبصورت، ایسا حسین کہ نگاہوں نے ایسا بچہ دیکھا نہیں۔ پھر اللہ نے دوسری بار نگاہ رحمت دی، اب جو بیٹا دو گھر میں آیا، اب جو اولاد گھر میں آئی، یا رسول اللہ بہت مشکل میں ہوں، کالا کنوٹا، سانولے رنگ کا، گہرا گندمی رنگ کا، پہلا بیٹا میری اور بیوی کی طرح خوبصورت دکھتا ہے، دوسرا ہم نہ میری طرح ہے، نہ بیوی کی طرح ہے، نہ میرے خاندان میں، نہ بیوی کے خاندان میں، سرکار مجھے شک ہے۔ محلے کی عورتیں، محلے کے لوگ، محلے کے رہنے والے باتیں کرتے ہیں کہ میری بیوی کا کردار اچھا نہیں، میری بیوی امانت میں خیانت کرتی ہے، میری بیوی کا مسئلہ ذرا خراب ہے، وہ بد کردار عورت ہے۔ تو سرکار کرم کیجئے، مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ میں سمجھ گیا حضور کے پاس اس لیے آیا، اس لیے کہ بلڈ ٹیسٹنگ اور ڈی این اے کا زمانہ تو تھا نہیں کہ سرنج میں خون نکال کے لے جا کر کے دہلی کے لیبورٹری میں دیا، 14 دن میں ڈی این اے رپورٹ آ گئی کہ بچہ کس کا ہے۔ یہاں تو مسئلہ مشکل ہے، غیب داں نبی بتائے تو بتائے، یہ راز مصطفیٰ بتائیں تو بتائیں، ورنہ کون ہے جو ان رازوں سے پردہ اٹھائے۔ رسول کی بارگاہ میں جب یہ مقدمہ آیا نا، رسول مسکرائے، یہ نہیں فرمایا مجھے غیب کا علم نہیں، میں نہیں جانتا، میں نہیں بتا سکتا، نہیں، رسول مسکرائے کہ صحابی گھر جا، اپنی بیوی کو لے کے آ، اپنے بچوں کو لے آ، میں اس محفل میں، میں اس مجمع میں فیصلہ کروں گا کہ وہ بیٹا تیرا ہے یا نہیں، تیری نسل سے ہے یا نہیں، تیرے بستر سے ہے یا نہیں، تیری بیوی با کردار ہے یا نہیں۔ میں آپ کو وقت رسول کی ایک حدیث سنا رہا ہوں، شرمائیے گا نہیں۔ بری بری گالیاں بیٹھ کر چوراہے میں دینے والے جب اس باتوں کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہو رہی تھی؟ بات نہیں ہو رہی ہے، قیامت تک میرے اور تیرے حسین کی محبت کرنے والوں کے اعجاز کی، حسین سے محبت کرنے والے کے مقام کی، حسین سے محبت کرنے والے کے شجرے کے پاک ہونے کی دلیل 1400 سال پہلے تاجدار مدینہ عطا فرما رہے ہیں کہ دونوں بچے آئے، وہ عورت آئی، وہ صحابی آئے، دونوں بچے سرکار کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص آ گیا، عورتوں کے جو مقام بنا تھا وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ حضور گفتگو کر رہے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ کرم کیجئے، فضل فرمائیے، نگاہ کرم ہو۔ کیا ہوا کہ سرکار یہ بچے دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا بیٹا میرا ہے، چھوٹے کے لیے مجھے بھی شک ہے، میری عورت نے، میری بیوی نے خیانت کی ہے امانت میں۔ حضور مسکرائے، مسکرا کے سلمان فارسی کو بلایا، سلمان ادھر آ، میرے گھر جا، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ نفیسہ صدیقہ انیسہ فاطمہ زہرا، نہیں سمجھے نہیں، یہ وہ خاتون ہے جس کے لیے میرا رسول اٹھ کے کھڑا ہو۔ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، جناب فاطمہ، 4 بیٹیاں۔ اہل سنت کی ہر کتاب میں لکھا ہے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 وہ ہیں جو نبی کا لخت جگر ہیں، چوتھی وہ ہے جو نبی کا لخت جگر بھی ہے، نور نظر بھی ہے، فخر مصطفیٰ بھی ہے، آنکھوں کا نور بھی ہے۔ 4 بیٹیاں ہیں، 3 کے لیے مصطفیٰ کھڑے نہیں ہوتے۔ زہرا وہ ہے جس کے لیے نبی اٹھ کے کھڑا ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ سیدہ وہ ہیں جس کے لیے مصطفیٰ اپنی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم 2 منٹ ٹھہریے گا، سیدہ کا تعارف میں چند نذرانے کے جملے پیش کر دوں تاکہ حق کے غلامی ادا ہو جائے۔ اگر سگے دربار زہرا ہیں تو حق تو ادا ہونا کہ زہرا کون ہے۔ کائنات میں جتنے لوگ ہیں جا کے سب سے پوچھ لینا، یہ سارا مجمع بیٹھا ہے جس کے گھر میں بچے کی ولادت ہو یا جو پیدا ہوا ہے دنیا میں، وہ دنیا میں آیا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے
ہونے کے بعد یا بچے کی ولادت کے بعد کم از کم 40 دن تک کوئی عورت مصلی کے قریب نہیں جا سکتی، اس لیے کہ مصلی بڑی سختی سے کہتا ہے قریب نہ آنا، میرے پاس نہ آنا، اس لیے کہ تو حالت نفاس میں ہے، تو ناپاکی کے حالت میں ہے، جب ناپاک ہو تو مصلی تیرے لیے کھلے گا نہیں، مصلی لپیٹ کر تخت تو طاق پہ رکھ دے، 40 دن کے بعد جب پاکی کے ایام آئیں تو مصلی کھولنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ظہر میں مجھے خبر آئی کہ حسین کی ولادت ہوئی، میں گھر گئی، مبارکباد دی، بیٹھی زہرا سے گفتگو کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں بلال حبشی نے مسجد نبوی کے میناروں پر کھڑے ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کی آواز لگائی، کہا بھی حی علی الصلاۃ بلال کے منہ سے نکلی، سیدہ زہرا نے مصلی بچھایا، نماز کے لیے کھڑی ہوئی، اور جناب عائشہ کہتی میں تعجب میں ہوں، ابھی ظہر بعد بیٹے کی ولادت، اصل میں مصلی کیسے؟ تو مصلی پکار کے کہے گا بطول اس کو کہتے ہیں جسے مصلی عبادت کے لیے روک نہیں سکتا، جسے نمازیں ادا کرنے سے کبھی باز نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک عزیزان ملت بے اسلام، شک بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، فاطمہ الزہرا زندہ باد، فاطمہ الزہرا زندہ باد، خاتون جنت زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامی، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، مائک آواز کھینچ رہا کھینچنے دیجیے، میں بنا مائک کے بھی بولوں گا تو آپ تک آواز جائے گی۔ بے شک بے شک، ابھی اتنا بڑا مجمع نہیں ہے کہ مائک کے بغیر آواز نہ جائے، چلی جائے گی، ٹینشن مت لیجیے گا، میرے ساتھ بنے رہیے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ سیدنا عمر ابن خطاب امیر المومنین، غیظ المنافقین، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول خدا، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نبی سے ملتے تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور فاروق اعظم کہتے ہیں ہم صحابہ، ہم تابع، ہم صحابہ، ہم رسول کو ماننے والے، ہم اولین، ہم سابقین، ہم بیعت رضوان والے، ہم ہجرت والے، ہم صحابہ، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، طلحہ، زبیر، زید بن ارقم، جابر، ابو سعید خدری، مسور ابن مخرمہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نبی کو ملتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، اور فاروق اعظم کہتے ہیں خدا کی قسم جب زہرا آتی تو رسول کھڑے ہو کے کہتے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان، وہ زہرا، وہ طیبہ، وہ فاطمہ کا سلمان اس کے دروازے پہ جاؤ، جس دروازے پہ جبریل بھی کھڑا ہے، اسرافیل بھی کھڑے ہیں، ملک الموت بھی کھڑا ہے، فرشتے بھی کھڑے ہیں، میرے یقین نہ کرو میں کون ہوں یقین کروانے والا، گھر جا قرآن اٹھا، سورہ دہر اٹھا، تلاوت کر، ایک ایک آیت پکار کے کہے گی زہرا کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں فرشتے بھی عرش سے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر، کبھی قیدی بن کر، اور ہاتھوں میں روٹیاں لے کر کے واپس عرش کی طرف جاتے ہیں۔ میں کہوں گا فرشتوں روٹیاں تم کھاتے نہیں لے کیوں جاتے ہو؟ تو آواز آئے گی در زہرا کا تبرک ہے۔ حرام خوروں کو زہرا کے نام کا تبرک اچھا نہیں لگتا، نور والوں کو زہرا کے گھر کی روٹیاں اتنی پسند، بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا مزاج بن گیا، کیا حال ہو گیا، امت کس موڑ پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں تو وہ سوچتا ہوں جب رسول کے دادا جناب عبد المطلب کا زمانہ تھا، ابرہہ آیا تھا ہاتھی لے کر کعبہ گرانے کے لیے، کعبہ ڈھانے کے لیے، کعبے کو معاذ اللہ مسمار کرنے کے لیے، تو اس نے عبد المطلب کے اونٹ گھیرے، قید کیے کہ عبد المطلب آئیں ان کو کہو بستی خالی کریں، نہ کریں تو ان کو ان ہاتھیوں کے پاس سے لے کے جاؤ تاکہ وہ ان کو دیکھیں تو ڈر جائیں کہ عرب میں ہاتھی ہوتا نہیں، اتنا بڑا جانور دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے۔ ان 11 ہاتھیوں میں ایک ہاتھی جو سب سے بڑا تھا، نام تھا اس کا محمود،
اس کو پورے لوہے سے سجا کے اس کی سونڈ میں لوہے کے جو ہے وہ نوکدار کیلے لگا کر اور اس کے دانتوں میں لوہے کی کیپ لگا کے لایا گیا تھا تاکہ وہ ایک دھکے سے کعبے کو معاذ اللہ مسمار کرے کہ اس کے پاس سے گزارنا۔ عبد المطلب بہت زیادہ ڈپریشن میں جائیں گے، ہمت ہاریں گے، بستی خالی کریں گے، ہم کعبہ گرا کے چلے جائیں گے۔ کہ جب عبد المطلب آئے نا، کیا گفتگو کی وہ بتانے کی ابھی بتانے کا وقت نہیں، اس کی حاجت نہیں۔ کہ جب عبد المطلب کو ان ہاتھیوں کے سامنے سے گزارا گیا، ان ہاتھیوں کے سامنے سے گزرے تو روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ محمود کے سامنے سے، سب سے بڑے ہاتھی کے سامنے سے جب عبد المطلب گزرے فخرا ساجدا لہو، تو وہ دوڑ کر عبد المطلب کے قدموں میں آ کے گرا۔ گرنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا نور نبی اللہ الذی سبحان اللہ سبحان اللہ فی صلب عبد المطلب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجدے میں گرا اور گر کے